بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہان کا مسلمانوں پر نماز کی حالت میں حملہ کرنا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ان لشکر کو روکنا۔ باہان کو تعجب بھی تھا اور غصہ بھی۔ وہ اپنا کل لشکر لے کر اس لیے حملہ آور ہوا تھا کہ یا تو مسلمانوں کو کچل ڈالے گا یا شکست دے کر بھگا دے گا، لیکن ان دونوں باتوں میں سے اسے کامیابی نہ ہوئی، بلکہ اس نے اندازہ کر لیا کہ مسلمان آسانی سے پسپا ہونے والے نہیں۔ ہرقل اعظم نے اسے چلتے چلتے ہدایت کر دی تھی کہ وہ لڑائی کی خبریں روزانے بیچتا رہے۔ اب بھی جب ہرقل اعظم کا قاصد آتا تھا تو یہی تاکید ہوتی تھی کہ جنگ کی خبر بھیجے رہو۔ باہان بھی چاہتا تھا کہ خبریں بھیجے، لیکن چونکہ اسے کامیابی نہ ہوئی اسی لیے صحیح خبر بھیجنے شرم آتی تھی۔ مگر جب ہرقل اعظم کا تقاضا زیادہ ہوا تو ایک روز اس نے ہرقل اعظم کو مفصل خط لکھا۔ اس نے اس میں تحریر کیا: قیصر روم، حقیقت یہ ہے کہ آپ ہم سب سے مسلمانوں کے حالات سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے ہم نے قوم کو صلح کی ترغیب دی تھی، مگر قوم نے نادانی سے نہ مانا اور جنگ کرنی چاہی۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی بھی بات بھی اندیشہ نہیں کرتے۔ اگرچہ میرے ساتھ بے شمار لشکر ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، مگر انہیں کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں طمع دی اور چاہا کہ وہ واپس چلے جائے، لیکن وہ لالچ میں نہ آئے۔ ان سے صلح کی درخواست کی تو انہوں نے دو شرائط پیش کی: یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو۔ یہ دونوں باتیں ناقابل قبول تھی، اس لیے صلح نہ ہو سکی۔ ایک روز میں نے جبلہ کو اس کے 60,000 لشکر سمیت مسلمانوں سے لڑنے بھیجا۔ صرف 60 مسلمانوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا اور تمام دن لڑ کر شام کے وقت جبلہ کو شکست دے کر بھگا دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک روز اپنے تمام لشکر سے مسلمانوں پر یلغار کی۔ انہوں نے نہایت استقلال سے مقابلہ کیا اور صبح سے شام تک لڑتے رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم، مسلمان انسان نہیں جن ہے۔ ایک بات عجیب ہے، مسلمان عادل ہے، منصف ہے، نیک ہے اور پرہیزگار ہے، جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ عرب نہایت ہی وحشی اور غیر مذہب تھے، مگر مسلمان ہو کر بڑے ہی شائستہ مذہب اور خلیق بن گئے ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ ان میں کے ساتھ کوئی فریب کروں۔ باہان نے یہ طویل خط ہرقل اعظم کی خدمت میں روانہ کر دیا اور مکر و فریب کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس نے ایک ہفتہ تک میدان میں نکلنے کی جرأت نہیں کی۔ پھر ایک روز 160 افسروں کے لیے نشان بنائے اور تمام لشکر کو 160 افسروں کے تحت میں دے کر افسروں پر قناطر، دریحان، قوریر اور جرجیر کو سپہ سالار مقرر کیا اور خود تمام لشکر اور سارے سپہ سالاروں کا نگران بن گیا۔ طے یہ کیا کہ دوسرے روز اس وقت جبکہ مسلمان صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اچانک حملہ کر کے مسلمانوں کو مسلح ہونے کا موقع نہ دیا جائے اور جس طرح بھی ہو انہیں دفنا دیا جائے۔ احتیاط یہ کی کہ یہ بات مشہور نہ کی جائے تاکہ مسلمانوں کے جاسوسوں کو خبر نہ ہو جائے اور وہ مسلمانوں کو اطلاع دے کر ہوشیار نہ کرے۔ چنانچہ اگلے دن پچھلے ہی رات کو باہان نے لشکر کو ترتیب دے کر صبح کی اذان کے وقت مسلمانوں کی طرف بڑھا دیا۔ ابھی اس قدر اجالا نہیں ہوا تھا جس سے باہان کے لشکر کی نقل و حرکت نظر آ جاتی۔ اگرچہ مسلمان اٹھ چکے تھے اور اسلامی لشکر میں صبح کی اذان ہو چکی تھی، مسلمان نماز کی تیاری کر رہے تھے، لیکن انہوں نے باہان کے لشکر کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمان نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو انہوں نے زمین کو کانپتے ہوئے محسوس کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہونے کی وجہ سے نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے نماز مختصر کی، سلام پھیرا۔ سلام پھیرتے ہی مسلمانوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا
چونکہ اب کافی روشنی پھیل گئی تھی، اس لیے صاف نظر آ گیا کہ باہان کا تمام لشکر یلغار کیے بڑا چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی گٹھیا جنگجوؤں کو خوار کرے۔ انہوں نے فریب دیا، کہاں ہے ابا سلیمان رضی اللہ عنہ؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان کے سامنے آئے۔ انہوں نے فرمایا، موجود ہو، کہیں کیا حکم ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اے ابا سلیمان، آپ اپنے ساتھ بہادر اور دلیر مسلمانوں میں سے توڑی ہی لے لے اور بڑھ کر ان دشمنوں کو اتنے دیر تک روکے کہ مسلمان مسلح ہو کر صف بستہ ہو جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، انشاءاللہ میں روک دوں گا اس عظیم الشان لشکر کو۔ سامنے سے باہان کا لشکر چلا آ رہا تھا، ادھر سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے 500 جان باز ساتھیوں نے جپٹ کر باہان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا اور نیزوں کی اینوں سے رومیوں کو رکید کرنا شروع کر دیا۔ رومی لشکر کڑا ہو کر ان محدود سے چند مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ سب سے زیادہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ 500 مسلمانوں نے 10 لاکھ رومیوں کو روک دیا اور اس قدر عظیم الشان لشکر میں تیغ زنی کر کے جدال اور قتال شروع کی۔ رومیوں کے لاشوں سے میدان بھرنے لگی۔ رومیوں نے سمجھا کہ چند مسلمان حملہ آور ہوئے ہیں، انہیں مار ڈالنا یا بھگا دینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ چنانچہ وہ یہ غلطی کر گئے کہ انہوں نے آگے بڑھنا بند کر دیا اور ان مسلمانوں سے لڑائی میں الجھ کر رہ گئے۔ اگر وہ بڑھتے جاتے تو تمام مسلمانوں کو مسلح ہو کر ان کے مقابلے میں آنے کا موقع نہ ملتا اور بہت ممکن تھا کہ وہ اسلامی لشکر کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جس طرح فرعون کے گھوڑوں کو دریا کے کنارے پانی میں داخل کا بندوبست ہو گیا تھا، اسی طرح رومیوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ پہلے ان مسلمانوں کو قتل کر لے پھر آگے بڑھا جائے، اور یہ سب رب تعالیٰ کی حکمتیں اور تدبیریں ہیں اپنے محبوب بندوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اب یہ رومی ان شیروں کو پسپایا قتل کرنے کی فکر میں لگ گئے جو اپنے جانوں کو جانے نہ سمجھتے تھے، جو جہاد سے ایسی ہی رغبت رکھتے جیسے رومی دولت سے۔ رومیوں نے پرزور حملہ کر کے انہیں ٹھکانے لگانے کی کوشش شروع کی۔ وہ جوش میں آ کر حملہ کرنے لگے۔ مسلمان بھی غیظ و غضب میں برے نہایت پھرتی سے حملہ کر کے رومیوں کو قتل کر رہے تھے۔ ہر مسلمان اس فکر میں تھا کہ جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ عیسائیوں کو مار ڈالے۔ چنانچہ ہر ایک جوش میں آ کر بڑے سخت حملے کر رہا تھا اور اپنے پاس والے مسلمان کو دیکھتا رہتا کہ اس نے کس قدر رومیوں کو قتل کر دیا۔ وہ اس سے زیادہ قتل کر ڈالنے کے لیے جوش میں آ کر حملہ کرتا تھا۔ اس طرح رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگتے چلے جا رہے تھے، خون زمین پر بہنے لگا تھا۔ رومی جنجلا کر حملہ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں پر گویا ان کی تلواریں اثر ہی نہ کرتی تھی۔ رومیوں کے لیے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ مسلمان توڑے تھے اور محدود جگہ میں لڑ رہے تھے، سارا لشکر ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت زرار رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ گھوڑوں کی کنوتیاں ملائے نہایت شدت سے حملہ کر کے رومیوں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو صرف رومیوں کو روکنے کا حکم دیا تھا، مگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں روک کر جنگ شروع کر دی اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ہزاروں رومیوں کو مار ڈالا۔ اس عرصے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو مرتب کر دیا اور وہ اپنے کیمپ سے آگے بڑھ کر صف بستہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، آپ نے خوب حق شجاعت ادا کیا، اب رومیوں کو بڑھ کر آنے دے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی اور آہستہ آہستہ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے۔